बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाजरीन, ग्रामी माजी में भी पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के कई इल्ज़ामात लगे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं। बल्कि इन इल्ज़ामात को बाद में पाकिस्तान ने अपने अमल से और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से ये साबित कर दिया कि ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात सिर्फ इल्ज़ामात ही थे। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रहा है और पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मेरा इशारा कल की एक खबर पर है जिसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तानियों की नज़र है। खबर के मुताबिक हबीब बैंक लिमिटेड को अमेरिका में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ाम पर मुकदमा दायर हुआ है। ये मुकदमा गो के काफ़ी पुराना है, 2010 और 2019 के दरमियान का ये मामला है और 2017 में इसके ऊपर अमेरिका में इस बैंक के ऊपर पाबंदी का भी इसको सामना था कि ये बैंक अमेरिका की सरजमीन पर ऑपरेशंस कंटिन्यू नहीं कर सकता। जुर्माना भी इसके हवाले से इसके ऊपर एक आयद किया गया और 2017 में HBL की जानिब से 22 करोड़ और 50 लाख डॉलर का जुर्माना अदा करने पर रजामंदी भी जाहिर की गई है। गो कि एक बहुत बड़ी रकम थी और इसके मुतालिक भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त जो ये बात कही गई थी, क्या ये जुर्माना आयद किया गया, कुछ रकम इसकी आयद की गई। इसके साथ साथ इन इल्ज़ामात के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ कर दूं कि 2010 से 2019 के दरमियान ये खबर ये बताती है, ये इल्ज़ामात ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में कलदम तंजीम को फाइनेंसिंग की गई थी जिसके नतीजे में तकरीबन 370 लोगों की जान गई या वो ज़ख्मी हुए। हबीब बैंक ने इन तमाम इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस खबर के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के लोगों के जहनों में कई खदशात सर उठाने लगे हैं। सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि अगर जुर्माना इस बैंक को अदा करना पड़ता है तो फिर जो पाकिस्तान के लोग हैं या बैरून मुल्क रहने वाले जो लोग हैं उनके जो फंड्स इस बैंक में मौजूद हैं उनका क्या बनेगा। साथ ही साथ जो फंड्स इसमें मौजूद हैं उनकी इंश्योरेंस का क्या होगा, ये सवाल और इस तरह के बहुत से सवाल आज हमारे जहनों पर हैं। इसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और अगर कुछ वक्त हमारे पास मौजूद हुआ तो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनल का मैं आपके साथ तारुफ करवाता चलूँ। आज मेरे साथ साबिक मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना है, बड़ी अच्छी इकॉनमी के ऊपर ग्रिप रखते हैं, हम इनसे अक्सर बात करते रहते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं और तमाम जो मुआशी मामलात हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर नाज़रीन आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। इन इल्ज़ामात पर आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इन इल्ज़ामात को? देखें जी, ये जो इल्ज़ामात हैं उनको जो आपकी प्ली ली गई है उनकी तरफ से मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो अंडर द ऑब्जर्वेशन रखेंगे और इसको मुद्दई के साथ जो है वो जितना भी मामलात बनेंगे इसको अभी तक, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई शवाहिद मुयसर नहीं आए, चुनाचे ये सिर्फ अंडर द ऑब्जर्वेशन रह सकता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं बन सकती। इसी तरीके से आप ये समझें कि ये जो ABL एक ग्रुप है जो HLB न्यूयॉर्क में ब्रांच चलाता था, उसके ऊपर इन्होंने तकरीबन 2017 में HBL पे 22 करोड़ 50 लाख डॉलर का जुर्माना अदा करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। ये इस तरह का मामला है कि आप FATF में डाल दें, आप किसी चीज में डाल दें, आप पाकिस्तानी बैंक्स को डाल दें, हबीब बैंक के ऊपर किसी किस्म का भी कोई भी मामला FATF या दहशतगर्दी से रेलेवेंट कोई भी एक चीज साबित नहीं हुई। जब साबित नहीं हुई, प्ली डन नहीं हुई और किसी तरीके से जजेस की तरफ से कोई मामला तय नहीं हुआ, तो इसके ऊपर आप सिर्फ इसको खबरों में लाकर पाकिस्तान को या पाकिस्तान के बैंक्स को बदनाम करने का एक साजिश अगर आप निपटाएंगे तो वो किस तरीके से चलेगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि HBL न्यूयॉर्क ने ब्रांच चलाने का, अपना लाइसेंस हवाले करने का और वहां अपना ऑपरेशन बंद करने का भी इत्तेफाक किया था। यानी ये 1978 की बात है और उस वक्त से लेकर अब तक अगर पाकिस्तानी बैंक्स को अगर आप जेरे हिरासत रखते हैं और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और आप ये सोचते हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से दहशतगर्दी की जद में रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको जो उम्मत मुस्लिमा इसके हक में और कहीं ना कहीं जो है वो मुसलमान होने का नाता इनके साथ है, तो इससे कोई रेलेवेंसी है नहीं। ये ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ये है
کہ بینکنگ چینل ہے وہ اس کی پروکسیمٹی کو، اس کی کلیئرٹی کو، اس کی سگنیفیکنس کو وہ بحال کیے ہوئے، اور ایچ بی ایل کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ صادر نہیں ہوا۔ صحیح۔ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، ماہر معاشیات ہیں، آپ بھی تمام تر معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ بات سنی، مرزا اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا ٹریپ ہے جو اب تک میں یہ سمجھا ہوں۔ ہم نے بھی جب یہ خبر ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں ایک فقرہ میں پڑھوں گا، جج نے مدعی کے بنیادی ذمہ داری کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے، یعنی کہ جو فائنانسنگ کی گئی بنیادی ذمہ داری کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ایچ بی ایل کی جانب سے فراہم کردہ مبینہ بینکنگ سروسز میں سے کوئی بھی بذات خود عالمی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں تھیں۔ یعنی کہ ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے، دوسری جانب خود سے ہی اس کو عدالت یا ججز یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر بذات خود جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ عائد نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح کے الزامات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ٹریپ کرنے کی کوشش نہیں ہے پاکستان کے فائنانشل اداروں کو؟ دیکھیں جی، یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً پچھلی حکومت کے اندر 23 پوائنٹس نکالے گئے، اور اس کے اندر سے 3 پوائنٹ اور نکال دیے گئے، اور 3 پوائنٹ ان میں یہ تھے کہ ان میں سے آپ جو ہے وہ لوگ نکال دیں جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہوں، جبکہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حبیب بینک کا جواب جب آیا، بلومبرگ نے رپورٹ دی کہ حبیب بینک لمیٹڈ نے دہشت گردی کی فائنانسنگ یا اس سے متعلق امریکی جج کے بیان اور بلومبرگ پر نشر کی گئی خبر میں مدعی کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے دیا۔ اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دفاع کی ضرورت ہی پیش ہی نہیں آئی، کیونکہ جب اگر آپ سبسٹینشل اور جوڈیشل اور کسی بھی قسم کے اگر آپ لافل طریقے سے آپ آتے ہیں تو کوئی بھی الزام آپ پر صادر ہی نہیں ہو رہا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یعنی مسلمانوں کا بینک ہے، کیونکہ اے پی ایل ہے اور حبیب بینک ہے اور باقی بینکس ہیں، اس کو آپ تعلق کسی طرح سے جوڑ دیں، اور ایف اے ٹی ایف کے اندر بھی آپ اس وجہ سے پاکستان پہ پلی لگانا چاہیں کہ ان کا کوئی تعلق دہشت گردی سے ہے، تو انہوں نے ساری کی ساری ریسرچ کروا دی تو کسی قسم کا تعلق تو نکلا نہیں۔ تو جب فائنانس نہ آپ دہشت گرد تنظیموں کو فائنانسنگ کر رہے ہیں، نہ کسی قسم کی اسکریمنگ ہوئی، نہ کسی قسم کا پلی ہوا، نہ کسی قسم کی ثابت ہوا، اور پورا کا پورا سکین ہونے کے بعد کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ پی ایل اور اے بی ایل اور باقی تمام بینک جو پوری دنیا کے اندر یا امریکہ کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ٹیرر فائنانسنگ کے اندر ملوث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مرزا اور اختیار جب بیگ آپ صاحب، میں ملوث شامل گفتگو کرنا ہیں، چاہوں گا ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب کو بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تمام تر گفتگو سنی مرزا اختیار بیگ صاحب کی، ان کی جانب سے بھی مرزا اختیار بیگ صاحب سوری، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب اب سے پہلے گفتگو کر رہے تھے۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ نے تمام کی تمام گفتگو سنی ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب کی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یوں لگتا ہے کہ تمام کے تمام الزامات ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی سٹرونگ الزامات ہیں، یا پھر آپ سٹینڈ کریں گے ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب کی بات کے ساتھ؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر حسنین صاحب سے کافی حد تک بالکل اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو آگے یہ بڑھاؤں گا کہ یہ کہانی شروع ہوئی ہے بی سی سی آئی بینک کی، جب وہ ایک مسلم پروگریسو بینک کی حیثیت سے وہ دنیا میں چھا گیا، اور اس کا بینکنگ میں نہ صرف ایک نام ہوا بلکہ وہ امریکہ میں بھی جب انہوں نے اپنے آپریشن شروع کیے لوکل بینک کو حاصل کر کے، تو ان کو پتہ چلا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں، اور یورپ میں انگلینڈ میں جس طرح سے اس کے آپریشن بند کرے، جس طرح سے ان کے برانچز بند ہوئیں، لیکویڈیٹر اپوائنٹ ہوئے، وہ ایک بات تھی۔ اس کے بعد یہ چیز تھمی نہیں ہے۔ پاکستانی مسلم بینک نیو یارک میں وال اسٹریٹ پہ یہ لوگ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے پاس ہر چیز کی 10 وجوہات ہیں اور 20 ہائپوتھیکل صرف ایزمپشن کے بیسس پہ الزامات لگا سکتے ہیں۔ اس میں پہلے بھی یہ نیشنل بینک کے ساتھ ہو چکا ہے سب کچھ، اور پھر اس میں حبیب بینک کے ساتھ جب ہوا تو کیونکہ اب یہ بینک ایک بہت بڑے گروپ اس کو اون کرتا ہے اور ان کا اپنا رسم رسوخ ہے،
انہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکل ڈینائی کر کے یہ اسٹیبلش کیا کہ ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اور اب دوبارہ اس بات کو دیکھیں، ہمارا تمام انسٹیٹیوشن پاکستان میں کیونکہ ان کے ہیڈ آفس ہیں وہ فلی کمپلائنٹ ہے. ایف اے ٹی ایف کی ایک جو 2-2.5 سال ہمیں ایف اے ٹی ایف میں گرے لسٹ میں جو رکھا ہے اور وہ بلیک لسٹ میں ہمیں داخل کرنے کی ہمیشہ سے ان کا خوف ہوتا تھا، وہ یہی تھا کہ ہم سے انہوں نے لیجسلیٹو چینجز بھی کرائیں، سوشل کمپلائنسز بھی، فائنینشیل کمپلائنسز بھی، اور بینکنگ میں یو نو یور کسٹمر کیمبٹ میں جتنی چیزیں ایف اے ٹی ایف میں ہوتی تھی وہ ہم نے ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے 100%. اور ابھی ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آ کے دورہ کر کے گئی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اکتوبر میں پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ یورپ کا پریشر ڈالنا ہے، یہ صرف دباؤ ڈالنا ہے، یہ اسلامک مسلمان بینک کو وال اسٹریٹ سے ہٹانا یا ختم کرنا ہے. اور پہلے ٹارگٹ ان کے جو ہیں یہ حبیب بینک ہیں، اس کے بعد اس سے پہلے نیشنل بینک میں بھی اس طرح کی باتیں ہو چکی ہیں. یورپ نے یہ بی سی سی آئی بینک کے ساتھ کر چکے ہیں اور جو بند ہو چکا ہے، تو یہ ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی لینا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مرزا صاحب تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں لیکن اس کو بھی اپنی بات کے ساتھ ایڈ کر لیجئے. کیا ان تمام الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی سخت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل کارروائی ان کی انٹینشن یہی ہے کہ وہ بینک کے آپریشن بند کریں، فائن ہیوی لگائیں، جس پہ ایگری کیا ہے اس کو بڑھا کے نیگوشیٹ کر کے ہم وصول کریں اور نیو یارک آپریشن بند کریں. تو یہ بالکل ان کے ہیں. لیکن ایک بات تو میں بتا دوں، ہمیں پینک نہیں کرنا ہے. پاکستان کے جو ڈپازٹس ہیں، جو ڈپازیٹر کے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی بنیاد پہ محفوظ ہیں، اسٹیٹ بینک کے قوانین کے تحت وہ محفوظ ہیں. یہ جو آپریشن کی بات کر رہے ہیں صرف یہ نیو یارک آپریشن کی بات کر رہے ہیں جو امریکہ میں حبیب بینک کے ساتھ یہ جو پریشر بلڈ اپ کر کے اور جو بھی ایکشن لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب آپ کی جانب واپس آؤں گا. یہ خبر میں سامنے آیا ہے کہ انہی تمام الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے 2017 میں بھی امریکہ کے اندر اس بینک پر پابندی لگائی گئی تھی. ابھی یہ بتائیے گا آپ کی انفارمیشن کے مطابق کیا وہ پابندی اٹھا لی گئی تھی؟ کیونکہ 2017 میں ہی یہ رضامندی ظاہر کی گئی تھی بینک کی جانب سے کہ جو جرمانہ ہمارے اوپر آپ عائد کریں گے وہ ہم جرمانہ ادا کریں گے. اور ابھی آنے والے وقت میں بھی اگر پابندی لگتی ہے تو آپریشن صرف امریکہ تک ہی محدود ہوں گے اگر بندش ہوتی ہے ان آپریشنز کی. تو جی آپ نے بہت ہی مناسب سوال کیا. 2017 میں بھی ایسا ہی معاملہ آیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا کہ آپ جو بھی چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی سکین چاہتے ہیں ہمیں کر لیں. لیکن نہ دہشت گردی ہوئی، نہ فائنینسنگ ثابت ہوئی، نہ کسی کے ساتھ تعلق ثابت ہوا، نہ ٹیرر فائنینسنگ ثابت ہوئی، نہ وہ بینک کسی نہ کسی معاملات کے اندر انوالو تھا. اسی طریقے سے 2017 میں ان کو جو ہے وہ ہرزہ سرائی ہوئی. اسی طریقے سے اب جب حبیب بینک لمیٹڈ نے دہشت گردی کی فائنینسنگ سے متعلق امریکی جج کے بیان اور بلومبرگ کی رپورٹ پر نشر کی گئی خبر میں مدعی کے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے دیا. ان میں یعنی یوں سمجھ لیجیے جیسے 2017 میں بے بنیاد تھا، اسی طرح یہ یہاں پر بھی بے بنیاد ہو گیا. آپ نے اعلامیہ میں حبیب بینک نے کہا کہ وہ ان الزامات پر اپنا دفاع کر رہا ہے. دہشت گردی فائنینسنگ کے سدباد کے لیے بینک کا عزم اٹل ہے. استعداد دہشت گردی سے متعلق حبیب بینک کے قواعد و ضوابط کا اعتراف خود عالمی ضابطۂ کار کرتے ہیں. اچھا اب اس سے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ حبیب بینک لمیٹڈ نے مطابق وہ 2018 سے بزنس ٹرانسفارمیشن میں پروگرام پر عمل پیرا ہے. منی لانڈرنگ اور دہشت گردی اور فائنینسنگ کے خلاف پروپیگنڈا اور پروٹوکولز کو عالمی ماہرین کی مدد سے مضبوط کیا گیا ہے. یاد رہے کہ گزشتہ روز ایک امریکی جج نے کہا تھا کہ حبیب بینک کو دہشت گردی کی فائنینسنگ کے ایک مقدمے میں ضمنی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ضمنی ذمہ داری کے الزامات کا سامنا ہو سکتا ہے. جب ضمنی کا استعمال آپ کرتے ہیں تو آپ بلا وجہ میں آپ اس کو ایک ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو جب وہ کوئی چیز آپ کو، جب فار ایگزامپل اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کر لیں کہ اگر میں قصوروار ثابت ہوتا تو میرا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا یا پیچھے سے پھٹا ہوتا، تو قرآن مجید نے ثابت کیا کہ ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. تو اب بینک میں بھی اسی طرح ثابت ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ نہ پاکستان کے بینک یا ایل پی ایل ہو یا یو پی ایل ہو یا کسی قسم کے بینک ہو، نہ وہ ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہیں، نہ وہ کسی چیز میں ثابت ہے، نہ وہ کسی چیز میں ثابت ہوئے. 2017 سے لے کے 2018 اور ٹل دس ڈیٹ 2000 یعنی 2022 تک 2023 تک کسی قسم کا مقدمہ ان کے اوپر ثابت ہی نہیں ہو سکا. اور آپ یوں سمجھ کہ یہ ضمنی ذمہ داری بھی الزامات عائد کرتے ہوئے آپ صرف اور صرف ایک پریشر، انٹرنیشنل پریشر ثابت کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر، ایف اے ٹی ایف پر، اور پاکستان کسی نہ کسی صورت میں. یعنی ان کو کیا چاہیے؟ اگر آپ میرے سے اگر بہت زیادہ کھل کر سننا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ اپنے مجاہدین کو ہٹا لیں، وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اٹھا لیں، وہ آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی جہاد کو ختم کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی نسل کو ختم کر دیں. اب یہ والے وہ معاملات کرتے رہیں تو بینکنگ چینل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے بینک جو ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے پروفیشنلی کام کر رہے ہیں جس طریقے سے باقی تمام بینکس کر رہے ہیں. نہ نیشنل بینک انوالو ہے، نہ باقی بینکس انوالو ہیں، اور پاکستان اتنا ہی پروفیشنل طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنے آپریشنز کر رہا ہے کہ جس طریقے سے باقی سارے بینکس کرتے ہیں. اور آپ ان کی کریڈیبلٹی کو کوشچن نہیں کر سکتے. بالکل کریڈیبلٹی کو کوشچن نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی مرزا صاحب. جی میں بالکل اتفاق کروں گا جو پوائنٹ آف ویوز بتلائے گئے ہیں کہ یہ ہمارے وہ ایشوز جو سینسیٹیو نیچر کے ہیں اور کنٹروورشل ہیں امریکہ کے ساتھ اور عرصے دراز سے چل رہے ہیں، ان تمام ایشوز کو یہ لنک کر رہے ہیں. اور لشکر جنگی کی بھی اس میں بات چیت ہو رہی ہے، لشکر طیبہ کی بھی بات کی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ ان سب چیزوں کو اسی باسکٹ میں انہوں نے ڈال دینا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس کے بجائے کہ ہم ڈیفینسو ہو کے اور ہم نے ایمیکیبلی جو اماؤنٹ آفر کر دیا ہے ایز فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ کا، اس کے بجائے ہم اپنی ایف اے ٹی ایف کے کمپلائنسز کو دیکھتے ہوئے انہیں ثابت کریں کہ ہمارا ان ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ ٹرانزیکشن جو ہیں جن میں وہ آخر میں لنک کریں 370 آدمی زخمی ہوئے افغانستان وغیرہ میں، یہ سب سو کوکڈ ہائپوتھیکل باتیں ہیں جن کو کسی بینک کی آپریشن کو بند کرنے کے لیے یا ہیوی فائن کرنے کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا. لیکن جو فیکٹ مین فیکٹ انٹینشن بالکل یہی ہے کہ بڑے پاکستان مسلم بینک وال اسٹریٹ پہ وہ نہیں چاہتے، دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب میں واپس آؤں گا. دوسری جو چیز ہم آج ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ اس کا جو وقت ہے کہ اس خبر کو ہائی لائٹ کس وقت پر کیا جا رہا ہے. یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں 2017 کا معاملہ، اس کو دوبارہ سے 2022 میں اٹھانے کا مقصد اور اس طرح سے اٹھانے کا مقصد کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے ایک بات لفظ بولا تھا کہ ریٹرن آف بائیڈن یا ریٹرن آف اوباما ڈاکٹرائن جو ہے وہ میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے، آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ جس دن اوباما آئیں گے اس وقت سے افغانستان کے اندر میٹر ہلیں گے، اس دن سے افغانستان کے معاملات دوبارہ بنائے جائیں گے، اس دن سے اسامہ بن لادن کی طرح سے ایک اور نیا کریکٹر بنایا جائے گا، اسی طریقے سے پاکستان پہ پریشر ڈالا جائے گا، اسی طریقے سے مسلم امہ پہ پریشر ڈالا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پوری دنیا کے اندر، میں اس سے پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر پاکستان کے بینکس نے جتنا کلیئرٹی کے ساتھ اپنا کام کیا اور وہ کسی طرح کا بھی الزام ثابت نہیں کر سکے، یہ اس طریقے سے امریکہ کی مکمل طور پہ ہار ہے. اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مسلم امہ کو، اور مسلم پاکستان جو کہ مسلم امہ کا ایک سرمایہ ہے، اور یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ یو اے ای کی بات کریں گے، سعودیہ کی بات کریں گے، باقی جگہوں کی بات کریں گے، تو پاکستان کو مدینہ پاک کے اندر جو ہے وہ اوبرائے گروپ ہی نظر آئے گا. آپ کسی بھی اسلامی ممالک کو اس طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے جس طریقے سے پاکستان نے ثابت کیا. لیکن پاکستان کا کمال یہ ہے
کہ پاکستان نے بڑے محفوظ طریقے سے اپنے آپریشنز کو کیا، ٹرانزیکشنز کو کیا، دہشت گردی میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، اینٹی منی لانڈرنگ میں کوئی قسم کی تعلق نہیں تھا، کسی قسم کی دہشت گرد تنظیم کو کسی طرح کا چیز ثابت ہو ہی نہیں سکی۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ججز کی طرف سے پاکستان کا معاملہ کلیئر ہے، اور صحیح۔ اس چیز کو یہ جو شعبدہ بازی وہ کر رہے ہیں، اس کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کرنٹ آپ کے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہے، ان کو کیونکہ میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہے، باقی لوگوں کو اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ٹرانزیکشن ہماری اتنی کلیئر ہے کہ ہمارا پاکستان کا طریقہ کار ہی ہے کہ ہم قانونی طور پر اسلامی طور پر نظام کے طور پر ہر لحاظ سے کسی طرح کے بھی منی لانڈرنگ میں، کسی طرح کی دہشت گردی میں، کسی طریقے سے دہشت گرد تنظیموں کے اندر ملوث ہیں ہی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر بیسٹ آف دا بیسٹ آپریشنز ہیں، اور آپ پاکستان کو اس طریقے سے بدنام نہیں کر سکتے۔ وہ اس وجہ سے کہ پاکستان کے آپ کی جتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہیں، اور آپ جو ہے اور فری تو وہ نہیں ہے، فری اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اتنا بھاری نظام بنانے کے باوجود پوری دنیا کے اندر آپ کی جو اگر حبیب بینک لمیٹڈ، ایچ بی ایل اور باقی بینکس جب کام کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے انڈر پریشر کام کرتے ہیں کہ آپ کی جس کی حد نہیں، یہ تو پورے دنیا کے اندر آپریشنز کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کا کوئی تعلق کسی تنظیمات کے ساتھ ہوتا تو یہ آپ لوگوں کو بخش دے، یا آپ لوگوں کو کسی کی طرح سے آپ لوگوں کو یہ ثابت نہ کر دیتے، تو اب تک یہ ثابت کر نہیں سکے، نہ یہ کر سکیں گے۔ نہ یہ ثابت کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا موقع سچویشن ہے سمجھیے، جی کنٹینیو ایک سچویشن یہ سمجھیے کہ اس ٹائم پر یہ بات ہے کہ جس طرح سائفرز کا معاملہ شروع ہوا اور جس طریقے سے طریقہ کار ہوا، آپ نے خان صاحب کی بات آپ سنی ہوگی کہ ہم امریکیوں کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے انٹروین کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان سے ہم بدن امنی نہیں چاہتے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلقات ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو افغانستان بینک ہے اس کا سارے کے سارے جو ہے وہ سرغنے جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کی تمام تر ٹرانزیکشن افغانستان بینک کی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ روکنے کے لیے پاکستانی بینک کہتا ہے کہ جب تک آپ بھارت کے ساتھ معاملات کو ختم نہیں کریں گے، افغانستان بینک کے ساتھ ہم کسی طرح کا معاملات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ ٹیکنیکل پوائنٹس کافی اچھے طریقے سے آپ نے منشن کیے ہیں اور ہمیں بتائے ہیں۔ مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ سوال اسی طرح کا ہی ہے، تقریباً وہی سوال ہے۔ 2017 کا معاملہ تو دوبارہ اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا گیا؟ کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے معاملات اب بہتر ہو رہے ہیں، پاکستان اب نکل جائے گا ان تمام معاملات سے، تو اس کے اوپر پاکستان کے اوپر پریشر بنانے کے لیے، پاکستان کو دوبارہ سے انوالو کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ جی گن صاحب، بالکل یہی بات ہے۔ آپ نے بڑا مدعا صحیح طریقے سے سمجھا بھی اور اس کو بورڈلی آپ بتلا رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے 27 ان کی جو کلازز تھیں، ٹریٹیز تھی، کنونشن تھیں، ان کو ہم نے ایف اے ٹی ایف میں مانگا، پھر انہوں نے ریوائز کر کے 37 کر دیے گئے، نئے جو اس میں ایڈ کرے تھے، وہ بھی ہم نے اپنے یہاں تک کہ ہمیں اپنے قوانین بدلنے پڑے، آئین کی تبدیلیاں کی گئی، لیجسلیٹو چینجز ہوئی ہیں، سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے بل پاس کرائے گئے، اور آج ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے دی ہوئی جتنی شرائط تھیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جتنی شرائط تھی 37 سے زیادہ تھی، وہ ہم نے پوری کر کے، اور وہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا لاسٹ میٹنگ میں کہ پاکستان از فلی کمپلائنٹ اینڈ پاکستانی انسٹیٹیوشن اور پاکستانی بینکنگ۔ تو پاکستانی بینکنگ کو جب وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہم فلی کمپلائنٹ اب ہیں، ہمارے یہاں یو نو یور کسٹمر کے جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اس پہ ہم نے پوری طرح سے ہوم ورک کرا ہے، اور ہمارے یہاں بے نامی اکاؤنٹ یہ سب انلیگل ہیں اور اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ ہم نے دہشت گرد تنظیموں کے اوپر ایکشن کرے ہیں، ہم نے ان کے فنڈز کنفسکیٹ کرے ہیں۔ حافظ محمد سعید صاحب کے ساتھ
जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। इतना करने के बाद अब आप इसको एक बार्गेनिंग टूल के तौर पे हमारे इन बैंकों को जो वॉल स्ट्रीट पे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हमारे साथ, और दोबारा हमारी पोजीशन FATF में खराब करना चाहते हैं, क्यों इंडिया और उसके हमारी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान FATF से ग्रे लिस्ट से निकल जाए, और उनके लिए ये मौत है, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले ही वो विजिट करके यहाँ से और अच्छी रिपोर्टें बना के कंप्लाइंसेस देख के गए, और उन नेक्स्ट मीटिंग में पूरा अल्लाह की जात से उम्मीद है कि पाकिस्तान ग्रेट इससे निकल जाए। तो ये सब चीजें अब बीच में लाने का मकसद है कि उन चीजों को उस तरह से ना होने देना, पाकिस्तान के रास्ते में मजीद रुकावटें खड़े करना, और इन इदारों को जो वॉल स्ट्रीट पे हैं पाकिस्तान के, मुस्लिम कंट्री के, इसको बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करना, कि अब इनके पास बहुत सारे अभी इनकी डिमांड है, कुछ स्पेल आउट की हुई है, कुछ नहीं की हुई है, जिसमें इजराइल के साथ ताल्लुकात भी एक चीज है, और उस पर कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह भी हो रही है। तो इनके स्ट्रेंग बड़े बेशुमार हैं जो इनके हाथों में है, और जिनको ये खींच के काम करवाना चाहते हैं। हबीब बैंक का जो हमारा एक कौमी असासा है, हमारा सबसे प्रोफेशनल, सबसे बड़ा, सबसे पुराना बैंक है, और न्यूयॉर्क उसके लिए नया नहीं है, वॉल स्ट्रीट उसके लिए नई नहीं है। ये जो ऑपरेशन पे उस पे सवालिया निशान जो इन्होंने उठाए हैं, और 2017 के बाद 2022 में मुझे ख्याल आया, क्योंकि हम FATF की जो ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहे हैं, ये सब सोचे समझे मंसूबे के तहत। अच्छा मिर्जा साहब, छोटी सी बात हमारे नाजरीन के लिए, आपने इससे पहले गुफ्तगू में कहा कि हो सकता है कि ये ऑपरेशंस जो बंद करने वाली बात है ये अमेरिका तक ही हो, महदूद हो, लेकिन हो सकता है कि सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस बैंक के ऑपरेशंस अमेरिका में बंद कर दिए जाएं। क्लैरिटी ये दे दीजिएगा कि पाकिस्तान में मौजूद जो सारिफीन हैं, क्या वो किसी भी हद तक इससे मुतासिर हो सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं वो न्यूयॉर्क ऑपरेशन को सीज कर सकते हैं, जैसे और बैंकों के साथ ये करते आए हैं, और वहाँ का जो इनका फेडरल रिजर्व है और सेंट्रल बैंक हैं, उनकी लाइसेंस वगैरह रिवोक करने के जो फॉर्मेलिटीज किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग बॉडी है, इसके जो डिपॉजिटर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके पूरे फंड्स जो हैं वो प्रूडेंशियल रेगुलेशन जो है स्टेट बैंक का उसके मुताबिक है। बैलेंस शीट्स जो उनकी बनती हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो क्लीन एंड क्लियर है, और कोई और लायबिलिटीज जो है इस तरह की उनके ऊपर खदशा या खतरा नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के जो डिपॉजिटर सार्फिन है उन्हें किसी किस्म की खौफ या खदशा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि न्यूयॉर्क ऑपरेशन को अगर वो बहुत आखिर में जाके अगर हम फाइट करते हैं और वो वर्स्ट अगर हमें सजा देने पे आ जाते हैं, तो वो न्यूयॉर्क ऑपरेशन को सीज कर सकते हैं, उसका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं फेडरल रिजर्व के जरिए। ठीक है डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, इसके बाद कुछ मईशत की बात करेंगे, लेकिन लास्ट में अपने पाकिस्तानी सार्फिन के लिए एक लाइन बोल दीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई सख्त रद्द-ए-अमल आता है तो पाकिस्तान के अंदर जो डिपॉजिटर्स हैं या सेविंग्स हैं लोगों की, वो किसी किस्म की मुतासिर नहीं होंगी, ताकि हमारे जो देखने वाले और सुनने वाले लोग हैं वो इसको सुनकर और समझकर जो अपने बैंक हैं उसके ऊपर अपना एतमाद बहाल रखें। सवाल ही पैदा नहीं होता, इनकी जुर्रत ही नहीं है। वजह ये है कि 90 लाख पाकिस्तानी आपके अमेरिका के मईशत को चलाते हैं। पाकिस्तान की ऐसी ऐसी जगह कि आप डैलस हो जाए, टेक्सास हो जाए, आपकी जो अटलांटा जॉर्जिया है, आपकी सारी मईशतों को पाकिस्तानी मुसलमानों का आपने मजाक समझ रखा है। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन अगर कलेक्टिवली पाकिस्तानियों को लें, अगर अमेरिका को लें, तो मैक्सिमम तादाद तो पाकिस्तानियों को निकलेगी। और आप देखेंगे कि एथिकल मोरालिटी, एथिकल निज़ाम, एथिकल ट्रांजैक्शंस और सब निज़ाम के अंदर जो बेहतरी, उबर ट्रांजैक्शन और इन सारे मामलात के अंदर पाकिस्तान जो है वो वहाँ बैठा हुआ है। और उन सारों के बैंक जो हैं, ये अगर पाकिस्तान उनके अमेरिकी बैंकों से पैसा निकाल लें तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। ये कैसी बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में निकालते हैं। ग्रे लिस्ट में एक दफ़ा पाकिस्तान निकल चुका है। आप ये याद रखें कि पाकिस्तान के ऊपर ये तकरीबन जो 3 शिकें रह गई थी, जो मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा,
کہ وہ جو تین پوائنٹس تھے ان سے بھی کلیئر ہو گئے اور انہوں نے ایک ہی بنیاد کی. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ جب یہ ایف اے ٹی ایف بنا ہے, ایف اے ٹی ایف کا ممبر کون ہے؟ ایف اے ٹی ایف کا ممبر انڈیا ہے, اور انڈیا نے پاکستان کے اوپر یہ ساری سینکشنز لگانے کی کوشش کی کہ ہمیں صرف اور صرف حافظ سعید دے دو, اور حافظ سعید کے اوپر کوئی کسی قسم کا چارہ جوئی اس لیے نہیں بنتی, وہ تو مجاہد ہے کشمیر کے اندر. آپ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس سے بینکنگ سیکٹر کا کیا لینا دینا ہے, ایف اے ٹی ایف کا لینا دینا کیا ہے, اور پاکستان کے نظام کا اور بینکنگ سیکٹر کا کیا لینا دینا ہے؟ تو یوں یاد رکھیے کہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر اور ٹرانزیکشن اتنے زیادہ کلیئر ہیں کہ وہاں کی عدالتیں کلیئر کر چکی ہیں کہ وہاں پہ ان کے خلاف یہ کوئی کسی قسم کا بھی معاملہ نہیں کر سکتے, اور اگر یہ کریں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا ڈیٹ اتنی بری طریقے سے جائے. ان کی تو 40 اپنی کمپنیاں جو اس وقت ڈیفالٹ کر چکی ہیں, صحیح, امریکہ کی 40 کمپنیاں جو ڈیفالٹ کر چکی ہیں, تو یہ پاکستانی بینک جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں, ان کے اوپر یہ ایک مقدمہ دائر نہیں کر سکے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ملتوی ہوا ہے وہ ٹرانزیکشن لمٹ کے اوپر ہے. انہوں نے کوسچن مارک لگا سکتے ہیں, کوسچن مارک تو آپ کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں, وہ بینک کلیئر ہو چکے ہیں. اور ان پاکستان کے جو بینک ہیں وہ اپنی کریڈیبلٹی, ایبلٹی اور ڈیلیبریٹی کے ساتھ وہ پوری طریقے سے پوری دنیا کے سامنے بڑے کلیئر ہیں. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں پاکستانی کم, مسلمان کم اور یہودی زیادہ, اور باقی لوگ جو ہیں وہ اعتماد زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ باقی بینکس کا پتہ نہیں, لیکن پاکستانی بینک جو بات بولتے ہیں وہ بات کر کے دکھاتے ہیں. بات مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کافی لمبی گفتگو ہوئی اور ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ تمام کے تمام صرف الزامات ہیں, اور ان تمام الزامات سے کسی بھی پاکستانی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, کچھ بات کر لیں گے معیشت کے حوالے سے. مرزا اختیار بیگ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. بڑی اس وقت کروشل سی سچویشن نظر آ رہی ہے معاشی طور پر پاکستان کو. اگر دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوتی ہے, وزیر خزانہ ان کو بنایا جاتا ہے, اور اسی وقت سے ہی ڈالر کی قیمت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. کچھ پازیٹیو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ لنک کریں گے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے ساتھ کہ یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ لنک ہیں؟ اسحاق صاحب کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں, اور جو پچھلی 3 بار جب وہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, ان کی جو حکمت عملی اور ان کے جو پرائرٹیز ہوتی ہیں, اس میں روپے کی قدر کو اسٹیبل کرنا سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے. اور انہوں نے کامیابی سے اس کو پچھلے 2-3 جو ان کے ادوار گزرے ہیں اس میں مینٹین کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار صرف ایسا ہوا تھا کہ اسٹیٹ بینک کی یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ سے 102 روپے کے اوپر مطلب ڈالر کے اگینسٹ پاک روپیز آ گیا تھا 98 سے. تو دوسرے دن صبح میٹنگ کی تھی انہوں نے تمام بینکوں کے پریزیڈنٹ گورنر اسٹیٹ بینک کی, اور اس کو ریورس کرا تھا. اور چاہے اس کے لیے انہیں اپنے ریزرو سے پیسہ پمپنگ کرنا ہو ڈیمانڈ کو فل کرنے کے لیے, لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیمانڈ ڈالر کی آنے نہیں دیتے مارکیٹ میں, جس سے ڈالر جو ہے وہ شوٹے اور اسپیکولیشن شروع ہو جائیں اور سٹہ بازیاں شروع ہو جائیں, جو اس بار ہوا ہے. آپ کو سن کے افسوس ہوگا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈالر کی پیمنٹ ہے اس میں 5-5 روپے کا فرق بینکوں نے رکھا ہے. یعنی ہمارے ایکسپورٹ کے پیسوں کو امپورٹ کے بل کلیئر کرانے کے لیے کسٹمر کو بیچ رہے ہیں, اور 5-5 روپے اس میں ریٹ میں رکھا ہے. یہ ظلم تھا. بہرحال تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 یا 5 سیشن میں 10 روپے سے زیادہ پاک روپیز جو ہے وہ کم ہو گیا, 240 پہ پہنچ گیا تھا, اب 229 پہ دوبارہ آ گیا ہے. اور صرف اس میں یہ نہیں ہے بلکہ پیٹرولیم کی پرائزز بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $80 پہ آئی ہیں, انہوں نے کرسپونڈنگ یہاں پہ اسی ریشو کے حساب سے کم کرا ہے. اس ریشو سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی بار یا ماضی میں متھل صاحب وغیرہ جب ہوتے تھے, جب 10-12 روپے کم کر رہے ہوتے تھے تو وہ 8 روپے کم کرتے تھے, 4 روپے ٹیکس بڑھا دیتے تھے. تو جو پیسے بچ رہے ہوتے تھے اس میں پورا نہیں دیا جاتا تھا صارف کو, کنزیومر کو. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 12 روپے کا جو فرق آیا ہے قیمت کم ہونے کی وجہ سے, وہ پورا انہوں نے پاس آن کیا ہے, پیٹرول میں بھی اور ڈیزل میں بھی. اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے اور سیل ٹیکس جو ہیں وہ ریٹ انہوں نے وہی رکھا ہے جو پہلے سے تھا, اس بنیاد پہ کہ ریٹ کم ہوئے, ہم کچھ بینیفٹ
पास ऑन कर रहे हैं सारिफ को, तो हम कुछ टैक्स लगा दें या GST बढ़ा दें, उन्होंने नहीं किया। तो आने वाले वक्त में अगर यही हिकमत अमली रहती है इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे रुपए भी मजीद मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले में। हालांकि पूरी दुनिया में डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उसने ऐसी कम तैसी कर दी है यूरो की, उसने दूसरे बाउंड स्टर्लिंग पाउंड की। तो इस वक्त डॉलर को वो वक्त देना, वो रेजिस्ट करना ये बहुत बड़ी बात है, और वो मैं समझता हूँ इसमें किसी हद तक कामयाब है। और मैं बिल्कुल इसको लिंक करूंगा उनकी आमद से कि 5 सेशन हुए उनके आने के बाद, और 5वें सेशन में डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। अब अगर ये बात बड़ी जरूरी जो मैं कहने जा रहा हूँ, अब अगर रिजर्व्स हमारे बढ़ते हैं, हमारे रिजर्व्स बढ़ते हैं, क्योंकि 8 बिलियन डॉलर पे हम आ गए हैं, उसमें 3 बिलियन सऊदी अरब का भी है, तो हम तो एंड पर आ गए। ये मूंछों पे रुपये को मुस्तकम तो कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व बढ़ाने हमें, ये कुछ रोल ओवर हो, कुछ फ्रेंडली कंट्री के डिपॉजिट प्लेसमेंट हो, कुछ एक्सपोर्ट आए, कोई FDI की शक्ल में आए, या कोई डेट की मोनेटोरियम मिले हमें। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, डॉक्टर साहब की तरफ मैं जाऊंगा, दोबारा आपकी जानिब आऊंगा। डॉक्टर साहब, तमाम की तमाम आपने गुफ्तगू भी यकीनन सुनी है। यहाँ पर एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अक्सर ये सवाल किया जाता है, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी किया जाता है। सवाल यह है कि इसहाक डार साहब की पॉलिसियाँ क्या मिफ्ताह इस्माइल साहब की पॉलिसियों से बेहतर हैं, और क्या वो आइंदा भी ऐसे ही हमें बेहतरी दिखाती हुई नजर आएंगी? मेरा सवाल पर सवाल ये है कि यही सारी पॉलिसी मुफ्ता साहब ने क्यों नहीं कर ली? अगर ये पाकिस्तान के हक में थे और ये सारे मामलात हो सकते थे, और ये डॉलर को नीचे दिखा सकते थे, और ये मामलात को बेहतर कर सकते थे, और अगर ये अपनी शख्सियत परस्ती और अपनी ग्रैंडियोसिटी में नहीं थे, और अगर ये नहीं दिखाना चाहते थे कि लंदन अलग है और शहबाज शरीफ साहब अलग हैं, तो ये मुफ्ता साहब को ऐसी पॉलिसियां क्यों नहीं बता देते थे जिसकी वजह से जो है वो 12.63 जो है वो पेट्रोल सस्ता हो जाता, और 10 के करीब जो है वो डॉलर सस्ता हो जाता। ये भी मैं बता दूं कि डॉलर जो है वो 200 रुपए के करीब आ जाएगा, और इसी तरीके से जो पेट्रोल है वो कम तरीन हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर डॉलर मजबूत तरीन हुआ। जिस वो मजबूत तरीन हो रहा था, तो आप किस तरीके से अपने रिजर्व जो है वो बैक कर रहे हैं? यानी आप वो सारी चीजें और सारी हिकमत अमली सिर्फ उस वक्त के लिए वेट कर रहे हैं जब आपने नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और इसहाक डार साहब ने वजीर खजाना बनना है। तो मुफ्ता साहब जो है वो आपके नहीं है, यानी मुफ्ता साहब से आप जो है वो उसको बैड कॉप बना रहे हैं और आप खुद को गुड कॉप बना रहे हैं। और इसी तरीके से आप देखें, जो आप पेट्रोलियम लेवी की बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं, इसका असर मुझे बताएं कमोडिटी पे क्या होगा? आपकी क्या बिजली आपकी बिजली सस्ती हो रही है? नहीं। आपकी क्या सब्जियां सस्ती हो रही हैं? आपकी क्या दालें सस्ती हो रही हैं? आपकी मुसलसल इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, और आपकी जो है इन्फ्लेशन जो है वो 37% होती है। खुदारा आपकी इन्फ्लेशन 37% हो गई है, और आप जो है वो तकरीबन 2% अशराफिया के ऊपर गेम खेल रहे हैं। और उन सब अशराफिया को आपने कॉल किया, और वो लोग जो कि बड़े ओनर्स हैं, बड़े स्टॉक मार्केट हैं, बड़े मार्केट मान हैं, बुलिश और बैरिश जानते हैं, उन सारों को फोन करके कर दिया कि हुन असी आ रहे हैं, तो तुसी वेट करो, तो तुसी डॉलर सुट दो, ते मार्केट जो तो तुसी सुट दोगे तो डॉलर थल्ले आ जाएगा। जब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेट्रोल कम हो रहा था, तो आपने पेट्रोल कम क्यों नहीं किया? मुफ्ता को आपने जलील किया। मुफ्ता बेचारा जो है वो तकरीबन वो जो है वो 5 कोकोमो से 3 कोकोमो पे आ गया, लेकिन आपने उसको जलील कर दिया। लेकिन इसहाक डार ने, क्योंकि पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। आज की गुफ्तगू से हमें मईशत के ऊपर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।